یہ دو مثالیں میں نے دیں۔ پھر اگر بفرض محال اگر فرض کر لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جانشین اور والی مقرر کر دیا، حاکم ہی مقرر کر دیا، اور آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا ہو کہ یہ میرے بعد حاکم جو ہے وہ علی ہے، یہ خلیفہ ہیں میرے بعد، اگر اعلان کر دیا ہو اور اس سے یہی مراد ہو، تو پھر سوچیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چنے جاتے ہیں، پہلے خلیفہ راشد، 15 یا 17 سال کی عمر ہے حضرت اسامہ بن زید کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قیادت میں خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک لشکر تیار کرتے ہیں، اور اسامہ بن زید کو اس لشکر کا سربراہ مقرر کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف۔ 15 یا 17 سال کا نوجوان لڑکا ہے، اور اس نوجوان 15 یا 17 سال کے لڑکے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فوج کا سربراہ بناتے ہیں، چیف بناتے ہیں، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی جتنے بوڑھے اور جوان اور بڑی عمر کے ہو سب نے اسی کی اقتداء کرنی ہے، یہ جو ایک چیف مقرر کر رہا ہوں، یہ جو سپہ سالار بنا رہا ہوں، اسی سپہ سالار کی اقتداء کرنی ہے، اس کا حکم ماننا ہے، جو یہ کہے وہی کرنا ہے۔ وہ سپہ سالار مقرر کر دیتے ہیں۔ ابھی مدینہ کی حدود سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام تو وصال فرما گئے، وہاں سے واپس پلٹ آتے ہیں، آ کے آقا علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ چنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آقا علیہ السلام نے تو یہ کام کیا تھا کہ ان کو سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا، لیکن آپ ایسا نہ کریں۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے لوگ شامل تھے جن کا مشورہ یہ تھا کہ آپ لشکر اسامہ کو روانہ نہ کریں، اگر روانہ کرنا ہے تو پھر کسی بڑی عمر کے کسی شخص کو سربراہ بنائیں، سپہ سالار بنائیں، اس چھوٹی عمر کے بیٹے کو، لڑکے کو، نوجوان کو سپہ سالار نہ بنائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں واللہ اگر میری جان پہ نکل جائے اور کوے اور چیلے اور جانور وہ میری کھال بھی اگر اتارنا چاہے اتار لیں، پھر بھی میں قطعاً ایسا کوئی کام نہیں کروں گا کہ جس کا حکم رسول اللہ نے دیا ہو اور ابو بکر اس سے پیچھے ہٹ جائے، میں ایسی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت اسامہ بن زید ان کو سربراہ خود آقا علیہ السلام نے بنایا ہے، سپہ سالار آقا علیہ السلام نے بنایا ہے، لہذا لشکر اسامہ روانہ بھی ہوگا اور سپہ سالار بھی اسامہ بن زید ہوگا، ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس کا سپہ سالار بھی نہیں بن سکتا۔ اب بتائیے وہ لشکر کہ جس کو آقا علیہ السلام روانہ فرما رہے ہوں، حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ نہ بھائی میری جان جا سکتی ہے، میں سپہ سالار بدل نہیں سکتا، میں اس حکم کو، اس فیصلے کو روک نہیں سکتا۔ اگر ولایت علی کا اعلان اس سے مراد یہ ہوتا کہ حکومت اور سلطنت اور جانشینی ان کی ہے، تو پھر بتائیے وہ ابو بکر خلافت پر پھر بھی بیٹھے رہے ہوتے، وہ پھر بھی خلافت اپنے لیے لیتے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر زکوٰۃ کے جو منکرین ہیں حضرت ابو بکر نے ان کے ساتھ جنگ کی اور یہ تک کہا کہ خدا کی قسم جو شخص زمانہ مصطفیٰ میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی کا ٹکڑا بھی دیا کرتا تھا، خدا کی قسم جب تک وہ بھی ان سے نکلوا نہ لوں میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ رسول اللہ کے حکم کی اتنی اتباع کی، اتنی اطاعت کی کہ ان سے بھی جنگ کی۔ پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو نئے نئے ابھی دین میں داخل ہوئے، اسلام میں، وہ مرتد ہو گئے، ان کے ساتھ بھی جنگ کی۔ تو اگر وہ تو سب سے زیادہ آقا علیہ السلام کے قریبی تھے، آقا علیہ السلام کو قبل از بعثت یعنی جب اعلان نبوت نہیں فرمایا اس سے بھی پہلے بچپن کے آقا علیہ السلام کے دوست ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زیادہ کون جانتا ہے آقا علیہ السلام کو؟ بچپن کے دوست ہیں، 60 برس عمر گزاری ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ،
نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی، غار میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، ہجرت میں بھی، ہر جگہ۔ تو ان سے زیادہ کون مراد سمجھ سکتا ہے؟ جو حجۃ الوداع کے خطبے میں صرف 2 لفظوں سے کہ لوگوں ممکن ہے کہ آج کے بعد ہم ایک جگہ دوبارہ جمع نہ ہو سکیں، صرف یہ 2 لفظ سننے کے بعد زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لوگوں اس سے مراد یہ ہے کہ آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں، اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ جو صرف اشارے سے ہی آقا علیہ السلام کی مراد سمجھنے والے ہوں، کیا وہ اعلان غدیر سن کے پھر بھی خلافت پر براجمان رہنے والے ہوں؟ کیسے رہ سکتے ہیں وہ؟ اور اگر اب میں آپ کو آخری بات بتا کے پھر اجازت، ٹائم 5 منٹ صرف آپ کے لوں گا، ٹائم تو ہو گیا، صرف 5 منٹ میں آپ کے لوں گا بس، آخری بات اور پھر اجازت۔ اب خلافت کا جو معاملہ ہے، اگر مولا علی المرتضیٰ اپنا حق سمجھتے، خلافت کو اپنا حق سمجھتے، تو کیا مولا علی المرتضیٰ جنگ جمل لڑ سکتے ہیں، صفین لڑ سکتے ہیں، نہروان لڑ سکتے ہیں؟ تو کیا وہ ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب اور عثمان غنی سے خلافت نہیں لے سکتے تھے؟ کیا ان سے خلافت نہیں لے سکتے تھے؟ بھائی خلافت کا جب حق اپنا سمجھا تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس وقت کا جو شام کا حاکم تھا اس کے ساتھ جنگ لڑی، جنگ کے لیے لشکر لے کے آئے، صفین پارٹ 2 کے لیے نکلے امام حسن مجتبیٰ۔ کیوں؟ اپنا حق سمجھتے تھے کہ خلافت ہمارا حق ہے، یہ نجائز قابض ہیں اس کے اوپر۔ اب وہی خلافت جب امام حسین علیہ السلام، امام علی مقام، جب انہوں نے سمجھا کہ خلافت چھینی گئی ہے، اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اور یہ ان کا حق نہیں ہے جن کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو کیا امام حسین علیہ السلام آپ اس خلافت راشدہ کے دوبارہ قیام کے لیے کربلا میں نہیں گئے؟ اپنا پورا خانوادہ وہاں پہ ذبح نہیں کروا دیا؟ خود اپنی جان تک قربان نہیں کر دی؟ بھائی کس لیے؟ سمجھتے تھے کہ بھائی خلافت ہمارا حق ہے، یہ خلافت راشدہ کے منہج پر قائم نہیں ہیں، انہوں نے خلافت کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، لہذا یہ اس کے حقدار نہیں ہیں، ہم اس کے حقدار ہیں۔ تو جب اگر مولا علی المرتضیٰ سمجھتے کہ حق میرا ہے، آقا علیہ السلام نے مجھے مقرر فرمایا ہے، تو ابو بکر اور عمر اور عثمان یہ کون ہوتے ہیں میری خلافت چھیننے والے؟ کیا وہ ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن مولا علی المرتضیٰ نے تینوں خلفاء کی بیعت کی ہے، تینوں خلفاء کی بیعت کی ہے، حضرت ابوبکر کی بھی، عمر کی بھی، عثمان کی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تینوں کی بیعت کی ہے۔ اگر وہ خلافت کے حقدار نہیں تھے تو علی نے بیعت کیوں کی؟ اور جب خلافت کا حقدار نہیں تھا یزید ملعون پلید، تو امام حسین نے اپنی جان تو قربان کر دی لیکن بیعت نہیں کی۔ بتائیے نا، بات درست ہے کہ نہیں؟ اپنی جان تو دے دی لیکن بیعت نہیں کی، کیوں؟ پتہ ہے کہ یہ حقدار نہیں ہے۔ اب یہاں ہمارے جو بھائی ہیں روافض، شیعہ، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے مذہب میں بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس فوج نہ ہو، طاقت نہ ہو اور قوت نہ ہو، تب تک آپ کے اوپر جہاد لازم نہیں آتا، جہاد حرام ہو جاتا ہے۔ آپ کو جان کا خوف ہو تو جہاد حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو، فوج نہ ہو تو آپ جنگ نہ لڑیں، آپ اپنے حق کو چھوڑ دیں۔ لیکن جب آپ طاقت میں آئیں، قوت میں آئیں، تو پھر آپ جنگ لڑیں اور اپنا حق لے لیں۔ بھائی اگر تو آپ کا عقیدہ یہ ہے تو پھر جان لیں کہ جو اپنی جان کے خوف سے اپنا حق نہیں لیتا کسی سے، کم از کم میں اس کو مولا نہیں مانتا، میں کم از کم اس کو مولا نہیں مانتا۔
اگر علی کو میں مولا مانتا ہوں تو پھر میں اس علی کو مولا مانتا ہوں کہ جس کا بیٹا حق لینے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے، لیکن جو باطل ہے اس باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یا تو اپنا عقیدہ درست کر لے یا اپنا موقف ایک رکھ لیں۔ اگر علی کے پاس طاقت اور قوت اور حکومت اور فوج نہیں تھی تو پھر امام حسین کے پاس کیا تھا؟ امام حسین بغیر کسی فوج کے، بغیر طاقت کے، بغیر قوت کے جا کے پورے کا پورا خانوادہ اپنا قربان کر دیا۔ پھر ادھر امام حسن مجتبیٰ کے پاس طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، فوج بھی تھی، گئے اور جا کے صلح کر لی۔ اگر طاقت، قوت اور فوج، اس وجہ سے امام علی مقام، امام علی المرتضیٰ، مولا امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، اگر اپنی جان کے خوف سے انہوں نے اپنا حق نہیں لیا تو پھر آپ کا عقیدہ غلط ہے، پھر آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ مولا علی اس شخص کا نام نہیں ہے کہ جو ڈر جائے اپنے حق کی وجہ سے، اپنی جان کی وجہ سے ڈر جائے اور حق نہ لے۔ مولا علی کے اگر بیٹے اپنے حق کے لیے جان دے سکتے ہیں تو پھر مولا علی کا عالم کیا ہوگا؟ ارے اگر مولا علی کی بہادری، ان کی شجاعت اور ان کی جرت دیکھنی ہے تو ان کی جرت اور شجاعت اور بہادری یہ ہے کہ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرماتے ہیں کہ علی جاؤ جاؤ اور خیبر کو فتح کرو۔ دیکھو علی کی جو شجاعت، دیکھو علی کی بہادری، اور دیکھو علی کا جنگ کرنا کیسا ہے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو مرہب کہتا تھا اور انتہائی طاقتور شخص تھا، ایک وار کیا اور اسی ایک وار میں میرے مولا علی المرتضیٰ نے اس کو دو ٹکڑے کر کے جہنم واسط کر دیا۔ یہ طاقت اور قوت اور شجاعت ہے مولا علی کی۔ آپ مولا علی کی بزدلی ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں شجاعت بتائیں، ہمیں بہادری بتائیں۔ اور خدا را ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں، خدا را میری گزارش یہ ہے کہ کچھ تحقیق میں اپنا وقت گزاریں، ریسرچ کریں، مطالعہ کریں، تاریخ کی کتب کو دیکھیں، حدیث کی کتب کو دیکھیں، مختلف علوم اور فنون کو دیکھیں، ایک مطالعہ کریں، ایک سمندر میں غوطہ کھائیں۔ سمندر میں غوطہ زن ہونے کے بعد پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ ہیرے اور کچھ موتی آئیں گے، پھر ان ہیروں اور ان موتیوں کو چنیں، پھر ان ہیرے اور موتیوں کو چن کے پھر آگے امت مسلمہ اور اہل سنت کو ڈلیور کریں۔ یہ پھڑا تڑی کا عقیدہ کچھ ادھر سے لے لیا کچھ ادھر سے لے لیا، یہ عقیدہ کبھی بھی آپ کو پار نہیں لگا سکتا۔ ہمیشہ محبت اہل بیت پر جئیں، محبت اہل بیت پر مریں، محبت اور مودت اہل بیت کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھیں، اور کبھی بھی ان عظیم صحابہ کرام علیہم الرضوان خلفائے راشدین، ان کی محبت اور مودت کا دامن نہ چھوڑیں، کبھی بھی ان کے دامن کو نہ چھوڑیں کہ وہ آج بھی مصطفیٰ کریم کے ساتھ آرام فرما ہیں۔ ان کی فضیلت یہی کافی ہے کہ وہ جب زندہ تھے تب بھی وہ دائیں بائیں آقا علیہ السلام کے رہے، اور جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی وہ آقا علیہ السلام کے دائیں اور بائیں ہیں۔ یہی ان کی فضیلت کافی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں مسلک حق پر قائم اور دائم رکھے، اور اللہ رب العزت کی ذات دین حق کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔